حیدر حیدر اول آخر حیدر محمد وآل محمد. نہایت ہی مختصر ایصال ثواب کی مجلس ہے. بہرحال موسم کافی گرم ہے، لہذا کافی اختصار سے کام لیتے ہوئے بطور ثواب چند معروضات 10 سے 15 منٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے جمعہ کے بعد بہت آپ امید رکھیں گے کہ بہت فضائل والی مجلس ہو تو وہ نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ ساری چیزیں پڑھی جائے اور آپ لوگ وہ ساری چیزیں سنیں. اکثر یہی ہوتا ہے مجلس جیسی ہم نے کہا مجلس بس مومنین اپنا ماحول ذہن بنا لیتے ہیں، جو کہ یہاں پہ ممکن نہیں ہے. دیکھیے میں چرت و پرت چاپلوسی والا کام کرنا پسند نہیں کرتا ہوں، آپ کو بول دوں اور بٹھائے رکھو یہ پڑھوں وہ پڑھوں، وہ کام مناسب بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ایصال ثواب کی مجلس. ایصال ثواب ایصال بنا ہے وصل سے، واو سواد لام، لیکن لکھا جاتا ہے الف یہ سواد الف لام. وہ بہرحال عربی گرامر کی ایک بات ہے، ایک علمی بات ہے. وصل تھا وصال تھا، اس کا کٹنگ کر کے پھر ایصال بنا. ہو ایصال کہتے ہیں پہنچانا، پہنچنا ایک الگ چیز ہے، پہنچانا ایک الگ چیز ہے. ثواب یعنی ثواب کے پہنچانے کو کہتے ہیں ایصال ثواب. یہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے یہ پورے عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اہل تشیع کے پاس ہے. آپ جا کے عالم اسلام کی تاریخ دیکھ لیجئے، مسجدوں میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی ایصال ثواب کا سلسلہ نہیں ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا مذہب زندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، ہمارا مذہب مردوں کا بھی خیال رکھتا ہے. ہم وہ مذہب والے نہیں ہیں کہ جو مر گئے دفنا دیے ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ ہمارا مذہب مذہب جعفریہ زندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، مردوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اب جملہ سن لیجئے، بہرحال یاد آ جاتا ہے منبر پہ، یہ منبر کی عطا ہے. جب ہمارا مرنے والا مرتا ہے اور قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، جو مولانا تلقین پڑھانے کے لیے جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ سن اسما افہم، سنو سمجھو. یہی تو کہا جاتا ہے کہ سنو اسما یعنی سن، افہم یعنی سمجھ. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ سنایا کسے جاتا ہے، سمجھایا کسے جاتا ہے؟ سنایا کسے جاتا ہے، سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جس کا کان سلامت ہو اسے سنایا جاتا ہے، جس کا دماغ ٹھیک ہو اسے سمجھایا جاتا ہے. یہی تو قانون ہے. آپ دنیا میں اگر کسی کو کوئی بات سنانا چاہیں تو دیکھیں گے بھائی بہرا تو نہیں ہے، کہا نہیں کان ہے تو کہا سناؤ. جب کچھ بات سمجھانا چاہے گئے ارے یار ان کو کہاں سمجھا رہے، یہ تو بیوقوف آدمی ہے، ان کو تو دماغ ہی نہیں ہے. پھر دیکھتے نہیں ایک صاحب ہے ان کو دماغ ہے، تو سمجھ میں آیا کہ سنایا اسے جاتا ہے جس کے کان ہوتے ہیں، سمجھایا اسے جاتا ہے جس کا دماغ ہوتا ہے. تو ہم جب اپنے مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو ہمارا مولانا، ہمارا مفتی جا کے پڑھتا ہے، مردے سے کہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اسما افہم، سن اور سمجھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مردہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے مردے کا کان بھی صحیح ہے اور دماغ بھی صحیح ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ مسلمان کیسے تھے کہ اپنے زندہ نبی کو بیوقوف بتا رہے تھے. اب مجھے نہیں معلوم اپنے نبی کو ہذیان کہہ رہے تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دوسرے مذہبوں میں اور ہمارے مذہب میں کیا فرق ہے. یعنی کہ دوسروں کا زندہ بھی ہذیان بکتا ہے، ہمارے مردے کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. دوسروں کا زندہ نبی بھی معاذ اللہ ہذیان بکنے لگتا ہے اور ہمارے مردے کے پاس بھی دماغ ہوتا ہے. تو بہرحال ایصال ثواب یعنی کہ ثواب کو پہنچانا. روایتوں میں مختلف جگہ پہ ہمیں ملا ایصال ثواب. جب کسی مرحوم کو، کسی مرحومہ کو پہنچایا جاتا ہے تو جس طریقے سے آپ دنیا میں اگر کسی کا سہارا بنیں گے تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے. روایت یہ کہتی ہے، ائمہ علیہ السلام سے روایتیں ہیں کہ جب قبر کی منزل میں ان کے والدین کے لیے کوئی بھی بچہ، کوئی بھی عزیز، کوئی بھی اقارب اگر ایصال ثواب کرتا ہے تو انہیں جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں.
اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جتنی دعا زندوں کی بچوں کو نہیں لگتی اس سے زیادہ مردوں کی دعائیں لگتی. آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بھٹی ہے, بھٹی سمجھتے ہیں نا کتنی گرم ہوتی ہے, سب سے زیادہ چیز دنیا میں جو ہے وہ بھٹی ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ بھٹی میں کام کرنے والا کام کرتا رہے اور اس بھٹی میں اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے جس کھڑکی سے ہوا آنے لگے. ایک بھٹی میں کام کرنے والا, بھٹی کا اندازہ لگائیں آپ کتنی گرم ہوتی ہے, بھٹی میں کام کرنے والا کام کرتا رہے اور اس کے لیے کھڑکی کو کھول دیا جائے اور اس کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے, تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے وہ بھٹی میں کام کرنے والا کھڑکی کے کھولنے والے کو کتنی دعائیں دے گا یا نہیں دے گا؟ تو آیت اللہ مکارم شیرازی نے کہا بس ایصال ثواب کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو اس مثال کو سمجھ لیجئے. جس طریقے سے بھٹی میں کام کرنے والا کام کرے اور کوئی شخص اس کے لیے کھڑکی کھول دے تو جو بھٹی میں کام کرنے والا اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی مرحومین کے لیے قبر کی منزل میں ایصال ثواب کرتا ہے تو وہی کھڑکی کی ٹھنڈک انہیں بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایصال ثواب کا پھل. ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی مجلس کرنے سے پیسہ خرچ ہوگا. نہیں سرکار, پیسہ خرچ ہوگا لیکن اگر آج آپ اپنے ابا کے لیے مجلس کریں گے تو کل آپ کا بیٹا آپ کے لیے مجلس کرے گا. اس لیے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو زندگی میں دکھائیں گے کہ دیکھو ہمارے ابا تھے مر گئے ہم ان کے لیے مجلس کر رہے ہیں, تو کل جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا بیٹا آپ کے کیے ہوئے عمل کو اپنے ذہن میں لائے گا اور سوچے گا ہاں ہمارے ابا اپنے ابا کے لیے مجلس کیا کرتے تھے, لہذا ہمارے ابا چلے گئے, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے ابا کے لیے مجلس ایصال ثواب کریں. آپ زندگی میں نہیں کریں گے تو آپ اپنے بعد بھی اس چیز کی امید مت رکھیے, بلکہ موت اللہ نے جو کہا خود میں انہوں نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم ایکم احسن عملا. ہم نے پہلے موت کو خلق کیا اس کے بعد حیات کو خلق کیا. اب جملہ بہرحال کہنے کا تو موقع نہیں ہے لیکن کہہ دوں کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی اصل زندگی کو موت کہتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں کی اصل زندگی, بھائی یہ گاڑا ہے لفظ لیکن اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی اصل زندگی کو موت کہتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ کیا اس لیے کہ پوری زندگی ہم نے دل میں عشق اہل بیت رکھا, پوری زندگی میں ہم نے اپنے دل میں عشق اہل بیت رکھا اور جب ہم اس دنیا سے چلے گئے ہماری آنکھیں بند ہوئی تو ہمارا عاشق ہمارے سامنے آ گیا, ہمارا عاشق ہمارے سامنے آ گیا. اگر کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے اور پوری زندگی اس کا انتظار کرتا رہے اور اچانک سے وہ سامنے آ جائے تو وہ چاہنے والا اپنی زندگی کو وہیں پہ زندگی سمجھتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے پوری زندگی اہل بیت کے عشق کو اپنے دل میں رکھا لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہوئی تو دیکھا اہل بیت علیہ السلام سامنے آ گئے. تو اب جملہ سن لیجئے کہ جہاں پر عشق اہل بیت عشق کی شکل میں آ جائے اسے موت کہتے ہیں. جہاں پر اہل بیت علیہ السلام مجسمے کے طور پہ آ جائے اسے موت کہتے ہیں. اور اہل بیت کا چاہنے والا اگر سچا چاہنے والا ہے تو وہ ہرگز یہ تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے موت کبھی نہ آئے, بلکہ اگر کوئی علی کا سچا چاہنے والا ہے تو وہ یہ تمنا کرے گا کب مجھے موت آ جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ چاہنے والا ہو, لیبل لگانے والا نہیں. ہم تو کہتے ہیں علی کے چاہنے والے. دیکھیے جب ایک شخص, یہ مثال سن لیجیے اور رحمت تمام, کوئی اگر کسی سے محبت کرے, کوئی آپ کسی سے بھی محبت کرے, انصاف سے بتائیے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی باتوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آپ نے کسی سے محبت کی, اس نے کہا یہ مت کرو, اس نے کہا یہ کرو, تو آپ اس کی باتوں کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اپنے عشق میں کھوکھلے ہیں, جھوٹے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہی ہے, یہ عشق کا فلسفہ ہے.
کسی سے بھی آپ عشق کیجئے، کسی سے بھی آپ محبت کیجئے، کسی سے بھی آپ پیار کیجئے، اگر اس کی باتوں کو فالو کریں، اس کی باتوں کو مان رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سچے عاشق ہیں۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے علی سے محبت کرنے کا، لیکن علی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولو، علی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ غیبت کرو، علی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جوا کھیلو، علی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دوسروں کی جیب مارو، علی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ بیوقوف بنا کے پیسے حاصل کرو۔ جب آپ دعویٰ کر رہے ہو علی سے محبت کا، تو علی نے کہا کہ میرا چاہنے والا سچ بولنا چاہیے، میرا چاہنے والا نماز اول وقت پڑھنا چاہیے، میرا چاہنے والا غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، میرے چاہنے والا یتیموں کی مدد کرنا چاہیے، میرا چاہنے والا مسجدوں میں آنا چاہیے، میرا چاہنے والا امام بارگاہوں میں آنا چاہیے۔ تو علی نے یہ ساری چیزیں بتائی۔ تو اگر آپ اپنے سچے علی کے سچے چاہنے والے ہیں تو آپ کے اندر یہ کوالٹیز پائی جانی چاہیے، اور اگر یہ کوالٹیز آپ کے اندر نہیں ہے تو دعویٰ بدون دلیل ہے، اور ہر وہ دعویٰ جس کی دلیل نہ ہو وہ دیوار پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت پہلے خلق کی اللہ نے، اس کے بعد حیات خلق کی۔ اس کا سادہ سے سادہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے فلسفہ سمجھے کیوں اللہ نے موت کو پہلے کہا اور حیات کو کیوں بعد میں کہا، اس کا یہی وجہ ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام مجسمن ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب وہاں اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو علی کا چاہنے والا اپنی زندگی کا آغاز وہیں سے کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ نور قبر کی منزل میں اگر کسی چیز کا ہوگا تو روایت نے کہا ولایت علی ابن ابی طالب۔ سب سے زیادہ نماز کا نور اتنا ہوگا، روزے کا نور اتنا ہوگا، تمام چیزوں کا نور الگ الگ ہوگا، لیکن روایت نے کہا سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا نور قبر کی منزل میں ہوگا تو ولایت اہل بیت علیہ السلام کا نور ہوگا، ولایت علی ابن ابی طالب کا نور ہوگا۔ اور علی ابن ابی طالب کا نور جس کی قبر میں آ جائے، اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، ایک واقعہ سن لیجیے اور رحمت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا سچا چاہنے والا تھا، گنہگار تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا۔ جب پہلے موقع پہ، میرے خیال ہے کہ کافی سال ہو گیا اس واقعے کو، آیت اللہ بہجت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو، غالباً پردہ نشین آیت اللہ بہجت کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ رقم ہے یا ان کی دوسری کتاب میں ہوگا۔ بہرحال آیت اللہ بہجت نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ ایک اہل بیت کا چاہنے والا کربلا معلیٰ کے لیے نکلا، جا رہا تھا، 40 کا موقع تھا، چہلوں میں امام حسین کا موقع تھا۔ سبیل لگایا کرتا تھا راستے میں، ہم لوگ بھی سبیل لگاتے ہیں، سبیل لگایا کرتا تھا، غریب تھا بیچارہ، تو شربت پلاتا تھا۔ شربت ہوتا ہے نا کہ پلاتے پلاتے ہماری سبیل ختم ہو جاتی ہے، ہمارا شربت ختم ہو جاتا ہے، تو اس شخص کا شربت ختم ہو گیا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک ظاہر امام حسین بڑا خستگی کی حالت میں، بڑا تھکان کی حالت میں سبیل کی طرف آ رہا ہے۔ جب سبیل کی طرف، ظاہر سی بات ہے آپ تھکے ہوئے رہیے محرم میں جلوسوں میں، جب آپ کسی سبیل کو دیکھتے ہیں بھائی کچھ پانی ہے، کچھ شربت بچا ہے، تو اسی طریقے سے ظاہر امام حسین علیہ السلام آیا، آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا کوئی شربت بچا ہے؟ تو اس نے کہا شربت تو نہیں بچا ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن اس بندے خدا نے، اس ظاہر امام حسین نے، اس اہل بیت کے چاہنے والے نے ایک مرتبہ دل میں سوچا، یار امام حسین علیہ السلام کا ظاہر کربلا کے لیے جا رہا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا جانے والے زوار کو میں اپنی سبیل سے پیاسا گزار دوں۔ ایک مرتبہ اس نے جیب میں پیسے ڈالے، دیکھا پیسے نہیں ہے، گیا گھر کے پیچھے اپنے پڑوس میں، اپنے پڑوس والے سے قرض لیا اور 1 کلو چینی لے آیا، قرض کے پیسے کی 1 کلو چینی لے آیا، چینی لا کے جلدی جلدی اس نے شربت کو تیار کر دیا۔ جب شربت کو تیار کیا، اسے پلایا، وہ چلا گیا۔ یہ جو شربت پلانے والا جب مر گیا، اس کا ایک دوست جو سبیل اس کے ساتھ لگایا کرتا تھا، جب یہ سبیل لگانے والا اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے دوست کے خواب میں وہی آیا، اور جب آیا تو دیکھا یہ قبر کی منزلوں میں لیٹا ہوا ہے، آرام فرما رہا ہے۔ جب آرام فرما رہا ہے تو فرشتے حساب و کتاب کے لیے آئے، جب حساب و کتاب کے لیے آئے تو کہا کہ تمہارے نامہ اعمال میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ بیچارہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، اور دل میں بس اتنا سوچا اس نے
کہ پروردگار عالم، میں امام حسین علیہ السلام کے زوار کا خادم تھا، میں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ سبیل لگایا کرتا تھا، تجھ سے اس کے بدلے میں جو بھی صلہ ہو سکے مجھے دے دے۔ بس اتنی دل میں تمنا کرنا تھی کہ ایک آواز آئی، کہا فرشتوں رک جاؤ۔ فرشتے رک گئے، دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت قریب آ رہی تھی۔ جب نورانی شخصیت قریب آئی تو کہا اے فرشتوں اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ کہا اسے جہنم میں کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا اس کے نام اعمال بہت خراب ہے، بہت برے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نورانی شخصیت نے کہا اسے واپس لے جایا جائے، اسے واپس لے جایا گیا۔ کہا اس کا نام اعمال کھولا جائے، نام اعمال کھلا۔ جب نام اعمال کھلا تو کہا ایسا ہے کہ اس میں، آپ سنیے گا غور سے، کہا اس میں یہ نورانی شخصیت کوئی اور نہیں تھی بلکہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اس کے نام اعمال میں 1 کلو چینی کے بدلے میں جتنے دانے آتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرشتوں نے حساب کرنا شروع کیا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ 1 کلو چینی کے بدلے میں کتنے، آپ سوچیے آپ کتنے گناہ ہوں گے 1 کلو چینی کا دانہ معاف کیا، کٹ کیا۔ کہا آقا مولا ابھی بھی اس کے گناہ رہ گئے۔ کہا 1 کلو چینی اس میں اضافہ کرو۔ وہ دانے کو بھی شمار کیا گیا، فرشتے نے حساب کیا، حساب کرتے گئے، حساب کرتے گئے۔ کہا کہ مولا آقا ابھی بھی اس کے نام اعمال میں گناہ بچا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے زوار کی خدمت کی، اس کا نتیجہ دیکھیے، جب ملاتے گئے نام اعمال پورا نہیں ہوا تو اب امام حسین علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں، جب تک اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹ نہیں جاتی شکر میں اضافہ کرتے جاؤ، شکر میں اضافہ کرتے جاؤ۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اور جب تک اس کے نام اعمال سے برائیاں ختم نہ ہو جائے، اس کے نام اعمال میں چینیاں اضافہ کرتے جاؤ۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا نور جو قبر کی منزلوں میں آپ کا ہمراہ ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اگر نہ ہوتی تو آج عالم تشیع میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر آج عالم تشیع فخر سے کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے صدقے میں، اس لیے کہ یہی وہ عزاداری ہے، یہی وہ غم ہے جس کے بارے میں نبی کی ایک لوٹی بیٹی نے ارشاد فرمایا جب تک میرے لال کے چاہنے والے جنت کی وادیوں میں نہ چلے جائیں جب تک سیدہ اپنے قدموں کو جنت میں نہیں رکھے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بی بی نے آپ کا کہاں پہ خیال رکھا، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ وہاں خیال رکھا جہاں کوئی خیال نہیں رکھتا۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا ہے، بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، اس عالم میں سیدہ دو عالم نے کہا جب تک میرے لال کے چاہنے والے جنت میں نہ چلے جائیں سیدہ جنت میں اپنے قدموں کو نہیں رکھیں۔ عزیزان گرامی، بس یہ ایصال ثواب، یہ مجلسیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہی صدقہ ہے، ورنہ یہ مجلسیں ہم کس کے لیے کرتے؟ یہ ایصال ثواب ہم کس کے ذریعے کرتے اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی؟ اور اسی لیے امام نے فرمایا جب بھی فرش عزا پر آؤ، فرش مجلس پر آؤ تو سب سے پہلے علی کی لاڈلی زینب کو سلام کیا کرو۔ فارسی کا ایک شعر ہے، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ سب سے بڑا میڈیا جس نے کربلا کو ہم تک لا کے دیا اس میڈیا کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ اور بی بی نے کتنا عجیب کام کیا، آپ سوچئے کہ جو زینب یزید سے حسین کے لیے مکان مانگ سکتی تھی، حسین پر رونے کے لیے مکان مانگ سکتی تھی، وہ زینب یزید سے فرش بھی مانگ سکتی تھی، لیکن کسی روایت میں نہیں ملتا، بلکہ ہر روایت میں یہی ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خاک کو فرش عزا بنایا۔
اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اگر جناب زینب کسی فرش کو فرش عزا بناتی تو آنے والے زمانے میں امام حسین کا غم منانے کے لیے لوگ سوچتے کہ بی بی نے فرش بچھایا تھا، ہمارے پاس فرش کے پیسے نہیں، ہم کیسے مجلس کریں؟ اسی لیے بی بی نے خاک کو فرش عزا بنایا تاکہ غریب ہو امیر ہو کسی بھی حالت میں ہو، دیکھو میرے لال میرے بھائی کا غم نہیں رکنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی کیا منظر ہے کربلا کا! میں ہر مجلس میں یہی دعا کرتا ہوں سارے جوانوں کو اربعین کے موقع پہ کربلا کی زیارت نصیب ہو، اور آپ جائیں، جو گئے ہیں وہ دیکھیں گے، اور جو کربلا معلّہ گئے دیکھیں گے جناب زینب کی جو مقام ہے جسے ٹلہ زینبیہ کہا جاتا ہے۔ ٹلہ زینبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر علی کی لاڈلی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی کتنی آسانی سے سن لیتے ہیں، ایک بھائی اور اس کی بہن اگر اس دنیا میں اسے خبر لگ جائے کہ اس کا بھائی اسپتال میں ایڈمٹ ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بہن کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ارے زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی کہ میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب زینب نے دیکھا نا کہ امام حسین علیہ السلام ہے اور شمر کا کند خنجر ہے، شمر کا کند خنجر، کند کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بقرہ عید نزدیک آ رہا ہے نا، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں نا تو کسائی یہ کہتا ہے کہ بھائی چھری تیز ہونا چاہیے۔ جب اس سے پوچھے کہ چھری کیوں تیز ہونا چاہیے، کہا اگر چھری تیز نہ ہو تو گردن پہ صحیح طریقے سے نہیں چلتی۔ عزیزان گرامی یا آپ اندازہ لگائیں نبی کی امت کیسی تھی کہ ایک جانور کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیز چھری کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان کا رخ کیجئے، ارے شمل کا کند خنجر کا کند کا مطلب ہوتا ہے کہ جس اوزار میں بالکل بھی دھار نہ ہو، ارے اسی خنجر سے شمر نبی کے نواسے حسین کو ذبح کرنے کے لیے آیا، اور اسی منظر کو بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی شمر نے کند خنجر چلانا شروع کیا، ایک مرتبہ ٹلہ زینبیہ سے بی بی زینب نے کہا اے زمین کربلا بلند ہو جا، مجھے میرا بھائی نہیں دکھ رہا۔ ایک مرتبہ زمین بلند ہونا شروع ہوئی، حسین نے دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا اے زمین کربلا تو نیچے چلی جا، اس لیے کہ اگر میری بہن زینب مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو اس سے برداشت نہ ہوگا۔ زمین کربلا نیچے آنا شروع ہوئی۔ عزیزان گرامی شمر نے کند خنجر چلانا شروع کیا۔ جب شمر کند خنجر چلا رہا تھا، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ زمین سے صدا آ رہی تھی اے شمر میرے لال کو ذبح نہ کر، ارے حسین کو میں نے چکیا پیٹ کے پاس۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ اس مجلس سال ثواب کا ثواب مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما، جن کے لیے سال ثواب کیا گیا ہے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس عزا کے صدقے میں جناب علی اکبر کا واسطہ، پروردگار ہم سب کو اربعین پہ کربلا معلّہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا، جو کہیں بھی جہاں جہاں مظلوم ہے ان سب کے ظلم کا خاتمہ فرما۔ بار الہ ظالم کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ